السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 ایسی دعا جو ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی مصیبت سے بچنے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ان 5 دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر اگر شامل کر لیتا ہے اور صبح شام ان دعاؤں کا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہر قسم کی پریشانی سے بچائیں گے۔ دیکھیے آج کے زمانے کے اندر جو ہے مصیبتوں کا آنا یہ عام بات ہو گئی ہے۔ ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے ہمارے ملنے والے جو ہے اچھے خاصے ابھی ملے تھے، کل کو جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا جو ہے ان کے ساتھ میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ وہ اتنی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے۔ تو آج اس زمانے کے اندر جتنا زیادہ ڈر موت سے انسان کو لگتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ انسان کو مصیبتوں سے اور حادثات سے لگتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت آ کر انسان کی زندگی ایک دم سے ختم کر دیتی ہے، لیکن جو حادثات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو وہ حادثات اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کو جو ہے مرنے تک کے انسان کی موت تک کے وہ جو ہے اپاہج کر دیتے ہیں، یا کسی ایسی بڑی بیماری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ انسان پھر ساری زندگی جو ہے کمپرومائز کرتا رہتا ہے۔ ایک انسان اچھی خاصی زندگی گزارتے رہتا ہے، لیکن ایک حادثہ اس کی زندگی کے اندر ایسا پیش آ جاتا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ تو جتنا ڈر انسان کو جو ہے موت کا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ڈر جو ہوتا ہے وہ فرمایا کہ وہ حادثات کا ہوتا ہے۔ تو حادثات سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے کئی ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر ہمیں بتائی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اندر ان دعاؤں کو شامل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے اور مصیبت سے اس شخص کو بچاتے ہیں۔ تو آئیے وہ کون سی ایسی 5 دعا ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، ہم اس ویڈیو کے اندر سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو، یعنی جو دعا میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کو اگر کوئی شخص روزانہ صبح اور شام میں 3 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جتنی بھی آفات اور مصیبتیں ہیں ان مصیبتوں سے اور آفات سے اس پڑھنے والے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا اتنی جامع دعا ہے، یعنی گھر سے نکلے تو پڑھ لے، گھر کے اندر داخل ہوئیں تو پڑھ لے، صبح کے وقت میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لے، شام کے وقت میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لے۔ صرف یہ چھوٹی چھوٹی سی دعا کو اگر ہم لوگ پڑھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے روزمرہ کی ٹینشنوں سے، روزمرہ کی بیماریوں سے، روزمرہ کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ دوسری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا بھی بڑی جامع دعا ہے۔ اس دعا کے اندر ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا غم، ہر قسم کی جو ہے آفت اور مصیبت اور بیماریوں سے اور قرض سے اور انسان بزدلی سے اور انسان لوگوں کے جو ہے ظلم سے اس دعا کے اندر جو ہے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے اوپر جو ہے قرض چڑھا ہوا ہے اور قرض دار جو ہے وہ مجھے جو صبح شام مجھے پریشان کرتا ہے اور مجھے دھمکیاں دیتا ہے، ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی۔ تو وہ صحابی نے اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، وہ صحابی آئے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سارے قرضوں کو ادا کروا دیا اور مجھے مالدار بنا دیا۔ تو یہ دعا بھی جو ہے بڑی جامع دعا ہے۔ تیسری دعا جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ رب العزت سے مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یہ وہ دعا ہے۔ اس دعا کو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگا تھا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے یعنی اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے اپنی پریشانیوں میں اور مصیبت کے وقت میں، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو اگر کوئی شخص اپنی مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے بعد میں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو جو ہے قبول کیا اور انہیں غم سے نجات عطا کی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بھی جو ہے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی جو ہے مصیبت کے وقت میں اگر ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے یا ہم لوگ کسی پریشانی میں، مصیبت کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں، تو اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کس نیت سے پڑھیں؟ کہ اللہ جس طریقے سے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی تھی، میں بھی جو ہے اس پریشانی کے پیٹ کے اندر آ کر پھنس گیا ہوں، یعنی کوئی قرض ہے یا کوئی کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے یا گھر کا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ میں اس پریشانی اور مصیبت کے پیٹ کے اندر آ کر پھنس گیا ہوں، جس طریقے سے تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا کی تھی، اسی طریقے سے تو مجھے اس مصیبت کی، پریشانی کے پیٹ سے نجات عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی بہت جامع دعا ہے۔ نمبر 4 پہ جو دعا ہے وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگا تھا، یعنی جب ان کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ اللہ رب العزت سے ان کلمات کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدد مانگی تھی۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، نعم المولا ونعم النصیر، اس طریقے سے بھی جو ہے ہم لوگ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ دعا ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور یہ دعا جو ہے پریشانی کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں کافی کام آنے والی دعا ہے۔ نمبر 5 پہ جو دعا ہے وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگنے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے مفہوم کے اندر کہ ہر نماز کے بعد میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یعنی ہر دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ضرور مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا کے اندر بھی جو ہے دنیا کے اندر بھی عافیت عطا فرما، بہتری عطا فرما، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی بہتری عطا فرما، اور قبر کے عذاب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ دعا بھی بہت جامع دعا ہے۔ تو یہ 5 جو دعا میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے، یہ 5 دعا بڑی جامع ہے۔ ہر قسم کی پریشانی میں، ہر قسم کی مصیبت کے وقت میں اس دعا کو مانگا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔